You are not fighting with the other person that you have to win. کبھی کبھار محبت میں دوسرے شخص سے ہار جانا ایکچولی جیت ہوتی ہے. گول محبت میں ہوتا ہے ریلیشن شپ کو محفوظ رکھنا, اس کو سروائیو کرانا. پہلے میں نے ایک میتھ بسٹ کی تھی کہ یہ جو جملہ ہے کہ یو کمپلیٹ می از اے کمپلیٹ فارس, اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو بہت اعتراض تھا کیونکہ وہ کمپلیٹ فیل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے وداؤٹ دی ادر پرسن. بہرحال دیٹ از اے myth. And now I want to talk about another myth which is everything is fair in love and war. یہ سب کھٹاک سے جملہ فوراً فٹ کرتے ہیں کیونکہ سنا ہوا بہت عرصے کا ہے بچپن سے, کبھی شاید کسی نے اس پہ غور نہیں کیا, کبھی کویسچن نہیں کیا. Love is an exalted feeling, you know. Love is about sharing love. اتنی اچھی چیز ہے, اتنی خوبصورت چیز ہے. اول تو اس کو war کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے because you're putting a very negative connotation on something like love. Love is not war. اور دونوں love اور war میں everything is fair والی بات بالکل غلط ہے. اگر آپ war کو بھی دیکھیں تو there are rules of engagement in war also that they have to follow. اصل پرابلم یہ ہے کہ صرف لو کے وار کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک نیگیٹو کونوٹیشن وہاں پہ دی. دوسری چیز یہ ہے کہ وار میں دا گول از ٹو ون. لو میں دیٹ کین ناٹ بی دا گول. یو آر ناٹ فائٹنگ ود دی ادر پرسن دیٹ یو ہیو ٹو ون. کبھی کبھار محبت میں دوسرے شخص سے ہار جانا ایکچولی جیت ہوتی ہے. گول محبت میں ہوتا ہے ریلیشن شپ کو محفوظ رکھنا, اس کو سروائیو کرانا. تو رہی بات فیئرنیس کی, دیکھیں انٹیگریٹی از ون آف یور بگیسٹ ایسیٹس. محبت کے بھی اصول ہیں اور آداب ہیں, ان کو ہمیں ہر حال میں فالو کرنا ہوتا ہے. ایون اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں جس نے کہا ہے کہ میں بندے کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا ہوں, میں اپنے ہر بندے کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا ہوں, وہ بھی there are certain rules that even he respects, like the rule of free will. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ نہیں ایوری تھنگ از فیئر سو میری مرضی پہ چلو اور جو میں کہتا ہوں جبراً وہ میں تم سے کراؤں گا. نو. سو ناٹ ایوری تھنگ از فیئر ان لو. سرٹنلی لو از ناٹ وار. اینڈ وی مسٹ آلویز ریممبر کہ جو محبوب ہے وہ شاید آج رہے نہ رہے کچھ پتہ نہیں, محبت بھی آج رہے نہ رہے کچھ پتہ نہیں. کیا رہ جائے گا؟ ہمارا کیریکٹر. اگر ہم نے اپنے کیریکٹر پہ کمپرومائز کر لیا دیٹ ول بی دا لاس, not the loss of love. کئی دفعہ ریلیشن شپس میں جو میرے پاس کیسز آتے ہیں اس میں عام طور پہ کپل ایک پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈیورنگ the negotiation or the fighting that ensues because of the challenge, دونوں پارٹی بازی کر کے ایک فریق اس طرف ہو گیا ایک اس طرف ہو گیا, and now they are fighting against each other because of the issue which could be one person's issue or both people's issue. ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, you are in a relationship, you should be a united front against that problem. پرابلمز آپ کے لیے آئیں گی شیطان کی طرف سے کہہ لیں یا حالات کی طرف سے, جو بھی ہے پرابلم اگر آئی ہے تو اس پرابلم کو ایک دوسرے کو ڈیوائڈ مت کرنے دیں, اس پرابلم کو فیس کرنے کے لیے بیکم یونائٹیڈ اینڈ دین فیس دیٹ پرابلم. سو لیٹ می گیو یو اے کپل آف ایگزامپلس. عام طور پہ جو میجر میں نے جو چیز دیکھی ہے سب سے زیادہ اس وقت جو کمپلین ہے دیٹ از آف دا ہسبینڈ ہیونگ افیئرس اور ون آف دا اسپاؤسز ہیونگ افیئرس, whether they have cheated or they're just always flirting with the other sex. اب یہ ایک آپ کی ریلیشن شپ میں پرابلم آ گئی ہے. اب ہوگا یہ کہ the wife will say کہ یہ تمہارا ایشو ہے, you need to stop doing that, the husband is going to defend. اب ان کے درمیان میں ایک ڈیوائڈ آ گئی. ایکچولی بات یہ ہے کہ you are together as a front, you have a marriage. یہ آپ کے درمیان میں اب ایک چیلنج آ گیا, یہ ایک ایشو آ گیا. اگر اس کو آپ دونوں مل کے ایز اے پارٹی, یو آر دا پارٹی اینڈ دس از دی ادر پارٹی, اس کو آپ نے کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے, یو ول اپروچ اٹ فرام اے ویری ویری ڈفرنٹ پرسپیکٹو. یو شوڈ, دا وائف ان مائی اوپینین, if therapy needs to be sought, go to couples therapy and figure out کہ یہ پرابلم کیوں arise ہو رہی ہے. جو میری ایڈکشنز کی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ کے اس میں سمجھ سکتے ہیں. اور instead of the wife blaming the husband and feeling distant from the husband, they can actually come together and fight that problem, figure out solutions to that problem. Husband میں کئی دفعہ جو سب سے زیادہ common issue میں نے جو دیکھا ہے کہ جی the wife is trying to control me, she nags me too much and she is constantly bickering and fighting. Okay, اب وہ یہ کہیں گے کہ شی از دا ون ڈوئنگ اٹ, ہی ول لیبل ہر, ہی ول بلیم ہر, شی از فیلنگ ناؤ ججڈ اینڈ شی از فیلنگ انسیکیور, وہ ڈسٹینس آ گیا.
تو اب اس میں اگر آپ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اگین بوتھ پیپل ہیو ٹو بی آنیسٹ, therapy would be really good, and you address the issue. What are the things that are making her feel insecure, and because of that she's becoming controlling? Are there any other ways that you can make her feel more secure? بیٹھ کے آرام سے پوری سچائی کے ساتھ have a deep conversation کہ if she tells you کہ when you do this I feel insecure, then you need to go a little bit deeper in that. How can I make you feel more secure in this relationship with you? She's basically doubting your love. How can you make her feel more sure about your love? Are there any other ways that you can make her feel sure? You will find such amazing information if you stay honest, if you stay committed to each other. بیچ میں لڑائی ہونے بھی لگے, کچھ ہونے بھی لگے, فوراً no, this is not what we're going to do. We are united in this. This is the enemy. This is who we have to defeat. You and I are together. اس طرح سے اگر آپ اپروچ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ you will see much better and different results.